اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات علی محمد پہلی بار اس بستی میں اس جلوس کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ خداوند عالم اس سزا کو قبول فرمائے اور جو جس طرح سے شریک ہے اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس تمام تر عبادات کے قبول ہونے کے لیے اور مولا کی رضا کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا کے حالات ہیں، اس بگڑتے ہوئے حالات میں کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو بہت غور اور بہت سیریس ہو کے سوچنا چاہیے، ورنہ یہاں تو شاید آپ کا کچھ نہ بگڑے، لیکن موت کے بعد جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا قرآن اور احادیث کے رو سے، وہ بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک واضح آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال ہوگا۔ سوال نماز روزے کا نہیں ہوگا وہاں۔ جب نماز روزے کا سوال ہو چکا ہوگا، جب آپ کی یہ تفسیر میں ملتا ہے اس آیت کے، جب آپ کی جنت کنفرم ہو چکی ہوگی اور جب آپ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو آواز آئے گی روکو انہیں، اور یہ سوال اہل بیت کریں گے، اللہ نہیں کرے گا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پہلے کر لیتے سارا کام، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا میری اپنی شرعی ذمہ داری ہے، آیا ہوں تو دو چار باتیں عرض کر جاؤں۔ عزیزان محترم، خاندانی شیعہ ہونا اور ہے اور شیعت کو پہچاننا اور ہے۔ ہم شیعہ ہیں، ہم خاندان میں پیدا ہو گئے، سادات ہیں، غیر سادات ہیں، یہ امتیاز نہیں ہے۔ آپ شیعہ ہیں تو کیوں شیعہ ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم آپ جو یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی تو زندگی بہت اچھی گزر گئی، بہت اچھے علماء آپ نے سن لیے، جو جنریشن ہے آپ کی، جو آپ کے جوان بچے ہیں، جو آپ کے پوتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب تشیع کیا ہے۔ یا شیعہ مذہب کس کو کہتے ہیں؟
اس کے کیا امتیازات ہیں؟ تو حدیث اور روایت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مذہب تشیع اطاعت کا مذہب ہے، بغاوت کا نہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے پہلی بار حاضر ہوا ہوں، میرے برادر عزیز ہم وطن ہیں، بے دلی سے ملس نہ سنیے گا، میری دل لگا کے میری بات کو سنیں اور اس بات کو عمل میں لے آئیے گا، چونکہ جو کہہ کے جا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مولا حسین کے صدقے میں کوئی اوقات نہیں ہے، دنیا دیکھ رہا ہوں، بہت سی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہم نے کام کیا ہے شیعہ جوانوں کے لیے، چاہے نارتھ امریکہ ہو چاہے یورپ ہو۔ میں جن حالات کو دیکھ رہا ہوں میں آگاہ کر کے آپ کو جا رہا ہوں، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ میں جذبات سے کھلتا 2-4 جملے پڑھتا چلا جاتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس سے توجہ کیجیے۔ مذہب تشیع اطاعت کا مذہب ہے، بغاوت کا نہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا اطاعت کس کو کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا جہاں تمہارے ذہن سے سوال ختم ہو جائے، اللہ اکبر، جہاں تمہارے ذہن سے سوال ختم ہو جائے وہیں سے اطاعت شروع ہوتی ہے۔ مالک کا اچھا نوکر وہی ہوتا ہے جو مالک کے آرڈر پہ کام کرے، مالک کے آرڈر پہ سوال نہ کرے۔ جہاں آپ کے ذہن سے سوال ختم ہو جائے، مثال کے طور پر آپ پوچھیں گے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی سوال ہی نہ کریں، ہم کوئی بات ہی نہ کریں، نہیں۔ اہل بیت کے فیصلے پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ حضرت علی 25 سال خاموش کیوں تھے؟ آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ یہ علی کا فیصلہ ہے۔ 25 سال حضرت علی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بی بی زہرا نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ امام حسین یہاں کیوں آئے؟ ایسے فتویٰ کیوں آتا ہے؟ نہیں، یہ کیوں کا سوال نہیں ہے، یہاں اطاعت ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب یہ سوال اٹھے گا کہ اس کا مطلب ہم کوئی سوال نہ کریں، نہیں، سوال کرنے کی اجازت ہے لیکن لمیٹیشن کے ساتھ۔ اوقات میں رہ کے سوال کرو گے تو جواب ملے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے فقہ میں، ہمارے اصول میں، ہمارے اجتہاد میں ایک بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے قرآن مجید میں فَصَلُوا، سوال کرو، لیکن اس نے بتایا کہ سوال کب کرو اور کس سے کرو۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ فَصَلُوا، سوال کرو، کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو۔ ایرے غیروں سے سوال کرو گے تو جواب نہیں ملے گا۔ کب سوال کرو؟ ان کنتم لا تعلمون، جب تم جاہل ہونا تو سوال کرنا۔ سوال کا جواب جان کر سوال کرو گے تو ذلیل کیے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک سوال محمد پہ بوازے بلند صلوات۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی لمبی لمبی زبانیں کھلی ہوئی ہیں دین کے معاملے میں، نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے، پامال کر رہے ہیں ہم اور آپ اپنے کردار سے۔ بڑے افسوس کی بات، اس کا امپیکٹ آج نہیں 20-30 سال کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہر آدمی سوال کیا ہوا ہے مذہب میں، سوال کرنے کی اجازت ہے آپ کو لیکن لمیٹیشن کے ساتھ، ایک دائرہ بنایا گیا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا پھر ہم کسی بات میں سوال نہ کریں، کیا جملہ کہا ہے؟ کہا سوال کی 3 قسمیں ہیں، کیا، کیسے اور کیوں۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مجھے نہیں پتا آپ کا مزاج کیا ہے اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں، مجھے جو یاد ہے میں اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیا، کیسے اور کیوں، واٹ، ہاؤ اینڈ وائی۔ مولا کہتے ہیں کیا کا مطلب علم ہے، توجہ فرمائیں۔ مثال کے طور پر بچہ پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، اس کے میں اضافہ کی علم ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں دلی گھومنے، آپ نے ایک بلڈنگ دیکھا، یہ کیا ہے؟
اس نے کہا یہ انڈیا گیٹ ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ کیا علم کا نام ہے، کیسے تحقیق کا نام ہے؟ بابا یہ علم ہے، کیسے بنا، کہاں سے بنا؟ توجہ فرمائیں، یہ بلڈنگ ہے، انڈیا گیٹ ہے، کیسے بنا؟ کیا علم ہے، کیسے تحقیق ہے، کیوں بغاوت ہے؟ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ بچہ پوچھے گا یہ علم ہے، یہ کیا ہے؟ علم ہے، کیسے بنا؟ مولا عباس نے بنوایا، کیوں بنا؟ آپ کہیں گے بیٹا سوال نہیں کرتے، تو کیا علم ہے، کیسے تحقیق ہے، کیوں بغاوت ہے؟ مولا نے کہا اگر شیطان نے اللہ سے یہ کہا ہوتا کہ سجدہ کیسے کریں تو بچ جاتا، اس نے کہا سجدہ کیوں کریں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے، اطاعت کی فطرت ہے تو رہیں، ورنہ خود بخود خارج ہیں۔ یہ مذہب نہ کسی کو بلاتا ہے نہ کسی کو نکالتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہ لائیں، کیوں بغاوت ہے۔ تو مذہب تشیع ہمارا مذہب اطاعت کا مذہب ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اہل بیت کی اطاعت۔ دوسرے ہمارا مذہب جذبات کا مذہب نہیں ہے۔ میرے جذبات ہیں، آپ کے جذبات کی اوقات اس لیے نہیں ہے کہ آپ غلام ہیں۔ میں کہہ گیا، آپ پہنچے نہیں شاید۔ اگر آپ نے علی کو مولا مانا ہے تو آپ غلام ہیں، اور غلام کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، اس کے وہی جذبات ہوتے ہیں جو مولا کے ہوتے ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محسوس کر رہے ہیں یہ جذبات کا مذہب نہیں ہے کہ آپ جذبات پہ جو چاہیں کریں، لمیٹیشن کو کراس کریں، نہیں۔ آپ کے جذبات کیا ہیں، ہمارے جذبات کی کیا اوقات ہے؟ ہم غلام ہیں، چونکہ ہم نے علی کو مولا مانا ہے۔ جسے مولا مانا ہے جذبات اس کے ہیں۔ آئیے ایک سوال کر لیتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ شعور کا مذہب ہے، جذبات کا مذہب نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، زرارہ بن عیون سے مولا نے بڑا عجیب سوال کیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں گئے اور ابو ذر 9ویں درجے پہ کیوں رک گئے؟ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے۔ دیکھیں نا، دونوں کے ایمان لانے کا وقت برابر ہے، زندگی دونوں کی رسول کے ساتھ برابر گزری ہے نا۔ ایمان کے 10ویں درجے پر سلمان کیسے گئے، ابو ذر کیسے رکے؟ دونوں کی شان میں حدیث ہے رسول کی، سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان کی شان میں ہے۔ ابو ذر کو کہا ہے، رسول نے کہا ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ توجہ فرمائیں، تو کیا وجہ تھی؟ آج آپ اس جنریشن سے میں تو سوال کریں، اور یہ سوال بڑا عظیم ہے۔ کہا یہ بتاؤ جب مدینے میں مولا علی گلے میں رسی پڑی، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں اپنے مومنین سے سوال کر رہا ہوں، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ حیران ہیں؟ آپ بتائیں کیا کرتے؟ اگر مولا علی گلے میں رسی پڑتی اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جو جذباتی شیعہ ہے، جو جذبات سے مذہب کو سوچتا ہے، اگر جب مولا کائنات کے گلے میں رسی پڑی تو تم ہوتے تو کیا کرتے زرارہ؟ توجہ فرمائیں، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ سروے کریں، پوچھیں سوال۔ جو جذباتی شیعہ ہے، جو اپنے ایک دو طریقے کے شیعہ ہیں ابھی، ایک جو میری سمجھ میں ہے وہ شریعت ہے،
جو میری سمجھ میں آئے وہ شریعت ہے، اور ایک ہے کہ جو شریعت کہہ رہی ہے اس کو پابندی کرنی ہے۔ دو طریقے کے لوگ ہیں۔ اسی طرح دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک جذباتی شیعہ ہیں، بس جذبات میں جو کر دیں بس وہی ٹھیک ہے۔ بھئی یہ مذہب جذبات کا نہیں ہے، یہ شعور کا مذہب ہے۔ یہیں پر وہ بات آئی ہے۔ اگر آپ سروے کریں گے جو جذباتی شیعہ ہیں وہ کہیں گے میرے سامنے علی گلے میں رسی کیسے برداشت کریں گے، لے کے ڈنڈا لاٹھی ٹوٹ پڑتے، چھڑا لیتے حضرت علی کسی طرح سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، چھڑا لیتے کسی طرح حضرت علی کو۔ یہی کہے گا نا جذباتی جو شیعہ ہے کہ میرے سامنے مولانا ہمت کیسے پڑے گی، ڈنڈا لے کے دوڑ جاتا اور ایسے کر دیتا، چھڑا لیتا۔ تو پلٹ کے اس سے سوال کیجئے کہ سلمان نے کیوں نہیں چھڑوایا، ابو ذر نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ مقداد موجود تھے، عمار یاسر موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، جناب عقیل موجود تھے، سگا چچا زاد بھائی، بنی ہاشم کے جوان موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ توجہ فرمائیں، کہا جب مولا علی کے گلے میں رسی پڑی تو سلمان بھی تھے اور ابو ذر بھی تھے۔ ابو ذر جذبات میں آئے اور ابو ذر نے اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا کہ تلوار نکالیں، سلمان نے ابو ذر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا ابو ذر علی موجود ہے۔ آئے میں کہہ گیا بات، علی کہے گا تو لڑیں گے، علی کی موجودگی میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے، علی اشارہ کرے گا تو لڑیں گے۔ اگر علی اشارہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کی مرضی یہ ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، ان کے گلے میں رسی پڑی ہے، ان کی مرضی ہے، ورنہ اشارہ کر دیتے۔ تو یہاں پر جن کے تصورات میں اطاعت تھی وہ خاموش رہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ جناب سلمان فارسی اس حرکت کو دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ آئی، یہ ہے شعور۔ تو ابو ذر نے بگڑ کے کہا سلمان علی کے گلے میں رسی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ سلمان نے کہا مسکرائے اس بات پہ نہیں رہا ہوں کہ علی کے گلے میں رسی ہے سلمان کو موت آ جائے، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اس حرکت سے علی کی خلافت ثابت ہوئی ہے۔ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ کہا کیوں؟ کہ جو لوگ آج اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ظاہری طور سے ظلم آشکار نہیں تھا، آج علی کے گلے میں رسی ڈال کر اپنے ظالم ہونے کا اعلان کر گئے، اور قرآن کہتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں انہیں یہ عہدہ نہیں ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابو ذر کے جذباتی ہونے کی وجہ سے اور سلمان کے ابو ذر سے زیادہ باشعور ہونے کی بنا پر سلمان 10ویں درجے پر پہنچ گئے، ابو ذر 9ویں درجے پر رک گئے۔ تو جذبات معرفت اور ایمان میں کمی کرتا ہے، اضافہ نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے، یہ بھی ایک کنفیوژن ہے، بہت سے جوان سوچتے ہیں، بہت سے ماشاءاللہ ہمارے ذاکرین نے بھی بانٹا ہوا ہے سرٹیفکیٹ، ہاں سرٹیفکیٹ بٹا ہوا ہے، کیا ہے؟ بس جی امام حسین پہ رو، مولانا نے تو کہہ دیا ہے کہ من بکا علی الحسین فوجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے گا جنت واجب ہے۔ میں بالکل ہیڈ لائن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں چونکہ لمبی مجلس پڑھنی نہیں، جلوس کی مجلس ہے۔ جو حسین پہ روئے گا جنت واجب ہے، یہ بالکل مستند حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اہل سنت نے بھی لکھا ہے اس کو اور اہل شیعہ کی معتبر کتاب میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، جھوٹ بولیں، خرافات کریں، فساد کریں، جنت میں تو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جنت واجب ہوئی، من بکا علی الحسین فوجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے گا جنت واجب ہے، تو جہنم حرام ہے، یہ طے جہنم حرام ہے۔ پھر ایک چیز واجب ہوگی دوسری حرام ہو جائے گی نا، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ تو حسین کے اوپر رونے والوں پر جہنم حرام ہے، تو بھیا جب جہنم حرام ہو گئی تو جو چاہو کرو۔
یہ عجیب بات ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ تجربے کی بات ہے. نماز پڑھو نہ پڑھو، جھوٹ بولو، خمس نکالو، بےمانی کرو، جنت ملنی ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. جہنم حرام ہے، سزا حرام نہیں ہے. سزا حرام نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم نے سورہ اعراف آپ پڑھیں، سورہ اعراف میں پورا کانسیپٹ چینج کیا ہے. توجہ فرمائیں. سورہ اعراف کس چیز کا نام ہے؟ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں خداوند عالم نے ایک جیل بنایا ہے جو بگڑے ہوئے شیعوں کے لیے ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو، یہ کوئی سٹوری نہیں بیان کر رہا ہوں. اس جیل کا نام ہے اعراف. توجہ فرمائیں، جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں اس کو محسوس کریں. اعراف وہ جیل ہے جنت و جہنم کے درمیان میں. جو شیعہ نکل گیا وہ جنت میں گیا، جو پھنسا اسے سزا ہوگی، جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ سزا کہاں ملے گی؟ اس اعراف میں رکھا جائے گا. لہٰذا ایسا نہ کریں کہ آپ کی نوبت اعراف میں آنے کی آئے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ مذہب کا کانسیپٹ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے عمل میں لے آئیں. اچھا ہوگا کیا؟ جنت بھی اسٹیٹس پہ ملے گی، اسٹیٹس پہ جنت ملنی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ بات ہے جیسے سب سے بڑی جنت کون ہے؟ عدن ہے. عدن میں اہل بیت ہوں گے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں گے. بھائی آپ لوگ باہر جاتے رہتے ہیں، جو لوگ ٹریول کرتے ہیں انٹرنیشنل، فلائٹ ایک ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے فرسٹ کلاس، اس کے بعد بزنس کلاس، اب ایک نکالا ہے پریمیم اکنامی کلاس، پھر اکنامی کلاس. اکنامی کلاس میں بھی سیٹ اچھی لینی ہے تو آگے پیسے دیجئے. چل ایک ہی فلائٹ میں رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ لیکن جو بزنس کلاس میں چل رہا ہے اس نے انویسٹ کیا ہے، اس نے اتنا پیسہ دیا ہے جتنا اکنامی میں نہیں دیا ہے. بھائی اسی طرح خدا نے جنت بنائی ہے. جتنا آپ یہاں انویسٹ کر لیں گے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اتنی بڑی جنت ملنی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ شعور کا مذہب ہے، جذبات کا مذہب نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں. آپ کو آزاد کر دیا ہے، حسین پہ رو لیے جو چاہو کرو، فساد کرو، گھومو، کچھ نہ کرو، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز کا سوال ہوگا عزیزو. وقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو، ان سے سوال ہوگا. آپ گاؤں میں بیٹھے بہت، مجھے آپ جانتے ہیں میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، میں چاپلوسی والے بات نہیں کرتا ہوں. میں مجلس پڑھنے یہاں آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ آئے، جو لوگ اس مجلس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں انہیں قیامت میں جواب دینا پڑے گا. آپ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے بیمار ہیں، بہت سے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ اہل بیت دیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کے چائے پہ گپ شپ کر رہے ہیں، اور فرش عزا پہ نہیں آ رہے ہیں جہاں زہرا آئی ہوئی ہیں، جہاں اہل بیت آئے ہوئے ہیں. یہ سوال ہوگا. وقفوہم، انہیں روکو. اور عزیزو اگر آپ سورہ اعراف کی تفسیر صافی پڑھیں، تفسیر صافی اردو میں ہے، پڑھیے اسے، اور مرنے سے پہلے ضرور پڑھیے، چونکہ سوال ان سے قیامت میں نہیں ہوگا جن کی جہنم کنفرم ہے. بھائی جنہیں جہنم میں جانا ہے ان سے کیا سوال کرنا ہے؟ سوال ان سے ہوگا جنہیں جنت دینا ہے. جنت کس اسٹیٹس پہ ملنی ہے یہ آپ کے سوال کے جواب پہ منطبق ہوگا. آپ سے سوال ہوگا. محمد پور میں میرے لال کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایک خطیب آیا تھا، ایک شاعر آیا تھا، ایک نواخوان آیا تھا، ایک انجمن آئی تھی، تم گھر میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے. کس منہ سے کہتے ہو کہ جنت میں جائیں گے؟ ہے جواب؟ ہے جواب؟ اگر سوال کا جواب نہیں ہے تو پھر سزا معین ہوگی. اس سے کہ وہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں بے وقوف نہیں ہیں، جو یہاں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں بے وقوف تھوڑی ہیں.
یہ تو بیوقوف بن گئے، وہ بیٹھ کے وہاں تماشے کر رہا ہے، اسے مل گئے جنت، یہ بیوقوف بن گئے۔ انصاف ہوگا نا، جن کے کردار پر عدالت کو ناز ہو، جن کے گھر سے عدالت کا لفظ چلا ہو، اللہ اکبر، وہ یوں ہی آپ کو جنت دے دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی بہت سخت جملہ کہتے تھے، وجہ کیا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے کہ تمہیں امام حسین دیتے نہیں ہیں؟ مانگ کے ملا تو کیا ملا؟ ہائے ہائے، مانگ کے ملا تو کیا ملا؟ ملے کہ ارادہ کرے اور ملتا چلا جائے، خواہش مٹے بغیر مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب اہل بیت تمہاری بستیوں میں آتے ہیں تم عزت نہیں دیتے ہو، تم ویلو نہیں دیتے ہو، تو تمہیں اہل بیت ویلو نہیں دیں گے۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھائیں، ہر جگہ کی بات عزیزوں، میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جلوس ابھی نکلے گا، کوئی چائے پی رہا ہوگا، کوئی پان کھا رہا ہوگا، کوئی بیڑی پی رہا ہوگا، کوئی گپ شپ کر رہا ہوگا، وہ بیچارے جوان ماتم کر رہے ہوں گے، پسینے پسینہ ہو رہے ہوں گے، ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وقفوہم، انہیں روکو، ان سے سوال ہوگا، ان سے سوال ہوگا۔ توجہ فرمائیں، یہ حسین کی عزا ہے، کسی کے باپ کے خاندان کا رسم و رواج نہیں ہے۔ یہ آیت یاد رکھیے گا، اسے جا کے تشریح پڑھیے گا، وقفوہم، انہیں روکو، اور لکھا ہے سب سے زیادہ سوال حسین کی عزا پہ ہوگا، اسے کہ تمہیں جنت بھی حسین کی عزا پہ ملنے والی ہے، تمہارے اعمال کی بنا پہ جنت نہیں ملنی ہے تمہیں۔ اگر عدالت پر آ گیا تو شاید تمہیں جنت نہ ملے، جنت ملے گی حسین کے صدقے میں، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ہمیں جذبات سے نہیں آئے چلے گھوم رہے پھر رہے مجلس کرنے، مجلس میں بیٹھو آ کے، سوال ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، خاندانی شیعہ ہونا اور ہے، اور علی کی نگاہ میں شیعہ ہونا اور ہے۔ میں بہت کم عمری میں ایران گیا تھا، میں 20 سال کا تھا، میں نے اپنی زندگی تبدیل کی ہے۔ 20 سال کی عمر تھی، میں نے ایک آیت اللہ جواد عاملی کی ایک تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ بالکل حضرت علی قبر میں آئیں گے، فشار سے بچائیں گے، حساب کتاب سے بچائیں گے، سوال سے بچائیں گے، لیکن انہیں بچائیں گے جو علی کی نگاہ میں شیعہ ہوگا۔ ہائے ہائے، اپنی نگاہ میں شیعہ ہونا اور ہے، علی کی نگاہ میں شیعہ ہونا اور ہے۔ اور اس کا واقعہ آپ کو سنائے دیتا ہوں، اللہ کا شکر کہ امام زمانہ ظہور میں نہیں ہے، نہ جانے کتنے شیعہ سے خارج ہو جاتے۔ سن لیں واقعہ، کمیل ابن زیاد سے بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، مولا کائنات اسی گفتگو میں گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں، کمیل میں اپنے شیعوں کو ان کی روح اور جسم کے ذریعے پہچانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں اپنے شیعوں کو۔ اتنے مسجد میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے علی ابن ابی طالب، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، کہتا ہے اسکت قد کذبت، خاموش ہو جا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا، نہیں میں آپ کا شیعہ ہوں۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں میں آپ کا شیعہ ہوں، اسی لیے تو میں کہہ رہا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے، اگر میرا شیعہ ہوتا تو میری بات کی تردید نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر میرا شیعہ ہوتا تو میری بات کی تردید نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم بہت کرم ہے کہ امام زمانہ غیبت میں ہے، ورنہ جو یہ بقرات قسم کے لوگ ہیں نا، یہ سارے کے سارے شیعت سے خارج ہوتے۔ مولا کہتے کرو، نہیں جی ہم تو نہیں کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، کہا دیکھ میری بات کی تردید نہ کر، جملہ سنیں، میں تیرے ارادے سے پہلے تیرے ارادے کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا مجھے پتا ہے تو کیوں آیا ہے، لیکن میں کسی کے راز کو کھولتا نہیں ہوں، تو بار بار میری بات کی تردید کر رہا ہے تو سن لے، تو شیعہ نہیں ہے، تیری بیوی شیعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کیسے مولا؟ کہا اس لیے کہ تو آیا بھی کیوں، یہ بھی بتا دیتا ہوں، تیری بیوی مریض ہے،
وہ بار بار کہتی رہی کہ علی کے پاس جاؤ شفا مل جائے گی، تو کہتا رہا میں طبیب سے شفا لے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو طبیب کے پاس دوڑتا رہا اور اپنی بیوی کو طبیب کی دوا کھلاتا رہا۔ جب طبیبوں نے موت کا پیغام دے دیا، پتہ نہیں آپ سن رہے کہ نہیں سن رہے، تو میرے پاس آیا۔ آیت اللہ کاظم قزوینی روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں بڑا جملہ، یہ تو علی کی شان ہے کہ جب دنیا ہلاکت میں پڑتی ہے تو علی کے دروازے پر آتی ہے۔ توجہ فرمائے، بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ کہا اچھا، کہا تیری بیوی شیعہ ہے، تو کہا پھر، کہا جب اسے حکیموں نے موت کا پیغام دے دیا کہ اب مر جائے گی، لا علاج ہو چکی ہے، تو میرے پاس آیا ہے، تو پھر مولا کہا جا شفا ہو گئی، جا واپس۔ وہ کہتا ہے مولا دوا کہاں ہے، کچھ تو دیں۔ تو کہا اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اگر شیعہ ہوتا تو تجھے اتنا یقین ہوتا کہ جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے۔ جی ہیں، ماشاءاللہ۔ پہلے یہ مان لے یہ مشکل کشادی، پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی۔ اب لوگوں کی تو ٹل جاتی ہے ساری مصیبتیں، بے شک، جب خلوص دل سے کہتے ہیں یا علی۔ سبحان اللہ۔ حیدری علی کی نگاہ میں موت سے پہلے شیعہ ہونا ضروری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، شیعہ ہونا میری نگاہ، میری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے علی کہیں کہ میرا شیعہ ہے۔ جب علی کی نگاہ میں شیعہ ہوں گے تو شیعوں کی فیسلٹی ملے گی، ملے گی نا۔ اب علی کی نگاہ میں شیعہ کون ہے؟ کمیل ابن زیاد نے مولا سے پوچھا، مولا کیسے پتا چلے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے؟ بہت بزرگ ہستیاں بیٹھی ہیں، جملہ نظر کر دیتا ہوں آپ تمام کے، پتہ نہیں آپ کی سماعت کہاں تک اس کو گوارا کرے گی، بڑا عظیم جملہ ہے۔ مولا محبت کیا ہے؟ پہلے محبت کی ڈیفینیشن بتائیں۔ کیوں؟ کہا رسول نے کہا ہے علی کی محبت ایمان ہے۔ تو یہ محبت ہے کیا؟ کیا جملہ کہا ہے مولا نے؟ کہنے لگے محبت ایک کیفیت ہے، محبت چوراہے پر چلانے کا نام نہیں ہے، محبت ایک کیفیت ہے۔ جب کسی کے دل میں اترتی ہے وہ بھلے زبان سے نہ بولے، علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ محبت کر رہا ہے۔ میری محبت جب کسی کے دل میں اترے گی اس میں چند علامتیں پائی جائیں گی، اگر علامتیں دیکھ لے تو کہہ دینا کہ شیعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان توجد حاضر علامات ان من شیعتنا، اگر یہ علامات پائی جائیں تو کہہ دینا کہ میرا شیعہ ہے، بغیر چون چرا کے کہہ دینا کہ شیعہ ہے۔ ان لم توجد حاضر علامتو لیس من شیعتنا، اگر یہ علامت نہ پائی جائے تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جہنم سے روک لیا، لیکن لا من اعدائنا، لیکن ہمارا دشمن بھی نہیں ہے۔ اگر علی کہہ دیتے دشمن ہے تو جہنم واجب ہو جاتی، بل موالے نا، بلکہ ہمارا ماننے والا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ، یعنی قوم کو دو حصوں میں بانٹا علی نے، ایک علی کا شیعہ ہے، ایک علی کا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر یہ علامت نہ پائی جائے تو اسے شیعہ نہ کہو، لیکن میرا دشمن بھی بچایا نا، بچا لیا۔ توجہ فرمائیں، کمیل ابن زیاد کی آنکھیں نکل آئی، مولا وہ کون سی علامتیں ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کون سی علامتیں ہیں؟ یہ تو لکھی 6-7 ہے، لیکن اختلافہ روایت کے بنا پہ 3 پر متفق علیہ ہیں علماء، سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے کہ 3 علامتیں پائی جائیں تو کہنا کہ میرا شیعہ ہے۔ الاول الشجاع، میرا چاہنے والا بہادر ہوگا۔ بولیں عزیزو، مجھے لگے کہ آپ تک بوجھ نہیں جا رہی بات، آپ کو بات اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ میں تو کنفیوز ہوں، مجھے کیا پتا آپ کا مزاج کیا ہے۔ الاول الشجاع، میرا چاہنے والا بہادر ہوگا۔ والثانی السخاوہ،
میرا چاہنے والا سخی ہوگا. والثالث یتمنى الموت, میرا چاہنے والا تمنائے موت کرے گا. اس جملے پر ہر آدمی بولے گا بڑا عظیم جملہ ہے. پلٹ کے کمیل نے پوچھا مولا آپ کی نگاہ میں شجاعت کی تعریف کیا ہے, بہادری کی تعریف کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا جو اپنی طاقت سے سامنے والے کو ڈرا دے وہ بزدل ہے. پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے. جو اپنی طاقت سے سامنے والے کو ڈرا دے وہ بزدل ہے, جو کردار سے دل جیت لے وہ بہادر ہے. جو کردار سے دل جیتے وہ بہادر ہے. اور آپ دیکھیں علی کی شان. علی کا ایک سپاہی, ایک شیعہ ترمہ ابن عدی جب معاویہ کے دربار میں گئے اور ذلیل کر کے آئے تو معاویہ نے اپنے درباریوں سے کہا تمہیں ہم کھلاتے ہیں روسٹڈ چکن, لگزری لائی, پیسہ. تم میں کوئی ایک ایسا ہے جو جا کے علی کو ایسا ہی جواب دے؟ اس سے کہ جو آیا تھا نہ اس کے پاس لباس تھا نہ اس کے پاس کچھ تھا, وہ فقیرانہ انداز میں آیا اور مجھے ذلیل کر کے چلا گیا. تمہیں تو ہم کھلا رہے ہیں, تم میں کوئی ایسا ہے جو جا کے علی کو جواب دے؟ تو عمرو یاس نے پلٹ کے کہا ان میں سے کوئی جواب نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہا ان میں اور علی والوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہا انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے. ہائے ہائے, اے حاکم شام, ضمیروں کا دولت سے خریدنا اور ہے اور کردار سے دلوں کا جیتنا اور ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا آپ کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ دنیا مجھے بہادر کا فرق نہیں پڑتا. فاتح خیبر کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ ایک جملہ کہہ دیا, جملے پہ اگر ہم آپ عمل کر لیں تو معاشرہ بالکل صاف ہو جائے, بالکل کلین. کہا میری نگاہ میں بہادری یہ ہے کہ کوئی مومن کسی مومن سے انتقام نہ لے. عجیب بات ہے, اگر آپ نے کسی سے انتقام نہ لیا, چھوڑ دیا, دنیا کہے گی ڈر گئے, دب گئے, بھاگ گئے, دنیا بزدل کہے گی. فاتح خیبر کہتا ہے کہ بہادر ہے. کمیل نے کہا مولا بڑا مشکل ہے, انتقام نہ لینا بڑا مشکل امر ہے, کوئی اور نصیحت کریں. توجہ فرمائیں. کہ نصیحت یہ کہ مجھ سے بھی کہا جاتا ہے, 40,000 ممبروں سے لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. ایک شخص نے یہ بھی کہا علی اگر آپ, کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے مولانا لے جائیں, علی آپ اگر آج حاکم شام کا بدلہ نہیں لیں گے, کچھ نہیں بولیں گے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. جب علی کے وجود کے ختم ہونے کی بات ہے تو ایک سوال کیا تھا, یہ بتا جو ممبروں میں بیٹھ کے مجھے برا کہہ رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ اگلی سانس لیں گے؟ خدا کے واسطے آپ نہ سوئیں, چلیں میرے ساتھ. انہیں یقین ہے کہ زندہ ممبر سے نیچے اتریں گے؟ نہیں. تو کہا جنہیں اپنے وجود کا پتہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انتقام کا جذبہ, تو کہا کہ جب تمہارے دل میں انتقام کا جذبہ آئے جیسے میں نے کیا. ایک شخص نے آگے کہا مولا انتقام لیں. پوچھا کیا لیں انتقام؟ کہا آپ کے پاس فوج نہیں ہے, آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, آج کل تو مجمع ہے تو مجلس کامیاب ہے, نہ ہے تو ناکام ہے. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کہاں رسول اللہ کی حدیث ہے؟ کس ہماری میں اگر 10,000 مجمع آئے گا تو مولا قبول کریں گے, اور 10 لوگ اٹھائیں گے تو قبول نہیں کریں گے. یہ کہاں کا کانسیپٹ ہے؟ مجمع تو ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا. جب ابو موسیٰ اشعری خطبہ دیتا تھا تو 5,000 لوگ کوفہ میں ہوتے تھے, 3,000 سے 5,000. اور جب حضرت علی خطبہ دیتے تو 18 لوگ ہوتے تھے.
آج کی میجارٹی شیعہ کہتے ہیں کچھ نہ ہے، سب ادھر ہی نہاری کھا رہے ہوتے۔ آپ دیکھیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم بھیڑ کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مولا کے شدید ترین اختلاف، شدید ترین مخالفت ہو رہی تھی آخر زندگی میں۔ 17 سے 22 سے زیادہ علی کے چاہنے والے کوفے میں نہیں تھے، 17 سے 22 لوگ۔ اور علی کیا کہہ رہے ہیں، وہ آگے کہتا نہ آپ کے پاس فوج ہے نہ آپ کے پاس لوگ ہیں، تو پھر لیکن آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انتقام لیجئے۔ کہ کیا کریں بتا، اول تو لیتا نہیں میں انتقام، کہ اللہ سے دعا کریں کہ جو ممبر بیٹھ کے برا کرے ممبر کے ساتھ زمین میں چلے جائیں۔ علی نے کہا جب مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اشارہ کروں تو چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ سن لیں عزیزو، اور یہ جملہ اپنے ذہن میں تعویذ کی طرح رکھ لیجئے گا۔ کہا کہ پھر اول تو میں انتقام لیتا نہیں، اگر میں انتقام لینے کی سوچوں بھی تو میں علی سوچ کے رک جاتا ہوں کہ میں نے بھی اپنے سے کسی کو بڑا مانا ہے۔ ہائے ہائے، میں بھی کسی کا سجدہ کرتا ہوں، اگر میں انتقام لوں گا تو بندے کا انتقام ہوگا، میں نے اس پہ چھوڑا، وہ بدلہ لے گا تو خدا کا انتقام ہوگا۔ اور عزیزو تاریخ گواہ ہے، علی نے اللہ پہ چھوڑا، اللہ نے کیسا بدلہ لیا کہ جو ممبروں پہ بیٹھ کر علی کو برا کہہ رہے تھے، نہ ان کی نسلوں کا پتہ ہے، نہ ان کی قبروں کا پتہ ہے، نہ ان کے مزاروں کا پتہ ہے، نہ ان کے خاندانوں کا پتہ ہے۔ آج علی بھی ہے، علی کی اولادیں بھی ہیں، علی کا مزار بھی ہے، علی کا نام بھی ہے۔ من کی مرادیں پائے گا، مولا عباس اس کی مدد کو آئیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے نعرے نعرے سلوات۔ آپ بھی چھوڑ دیں مولا پر، ہم انتقام لیں گے تو غلام کا انتقام ہوگا، ہم نے بھی کسی کو مولا مانا ہے۔ عظیم بات ہے کہ مولا یہ کیفیت کب پیدا ہوگی، آسان نہیں ہے نا، ذہن کب آمادہ ہوگا۔ کیا جملہ کہا ہے کہ جسے مانتے ہو اس پہ بھروسہ کرو۔ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ شاید، جسے مانتے ہو اس پہ بھروسہ کرو۔ ہمارا بھروسہ کتنا ہے بتاؤں، ابھی بھروسہ سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تجربہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے گرفتار ہیں۔ ابھی مولا عباس کا علم اٹھے گا، آپ جائیں گے مولا عباس کا علم پکڑیں گے، مولا مجھے صحت دے، کہہ دیا نا ایک بار، مولا مجھے صحت دے، مولا مجھے رزق دے۔ اتنے میں کو مولوی صاحب مل گئے کہ مولوی صاحب صحت نہیں، تعویذ دے دیجئے۔ آپ پہنچے ہی نہیں۔ ارے جب مولا سے کہہ دیا ہے تو مولوی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس کا مطلب بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ کب آئے گا؟ جب معرفت ہوگی، جب پہچانے کہ حسین کون ہے۔ بھئی یا حسین کہہ لینے کا ثواب ہے، بالکل ہے، لیکن حسین کو پہچاننے سے حسین پہ بھروسہ ہوگا۔ ایک بار حسین سے مانگ لیا تو پھر کسی سے نہیں مانگوں گا، دے گا تو کرم ہے، نہیں دے گا تو میری مرضی ہے نا۔ بھروسہ کرو، جسے مانتے ہو اس پہ بھروسہ کرو۔ ہمیں حسین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے ہور نے کیا تھا، جیسے ہور نے کیا تھا۔ یہ جو کربلا کی تاریخ ہے، انشاءاللہ ابھی شاید تقریر ہونا ہے، اس میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو شعراء کی گفتگو ہے اور تخیلاتی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ازاں ہے، ایک شاعر اپنے تخیلات میں بات کہتا ہے، لیکن ہم حقیقت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں حقیقت دیکھنی چاہیے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، ہور کو حسین نے کیوں چھوڑا۔ مذاق ہے؟ میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، گرمی کا موسم ہے، میرے ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہو
عالم ہیں, آپ میری عزت کرتے ہیں, ذاکر ہے, مہمان ہوں, ہاتھ میں پانی ہو, آپ کی 5 سال کی بچی پیاسی ہو, میں پانی نہ پلاؤں, باپ ہے نا آپ کی نگاہ میں بال پڑ جائے گا, آپ کو غصہ آئے گا مجھے دیکھ کر کہ میری بچی کو اس نے پانی نہیں دیا. آپ اندازہ لگائیں اور کو کیوں معاف کیا حسین نے. صرف عزیزو گھر بیٹھ کر جب فرش ازا سے جاؤ, یہ علماء کا تجربہ ہے, بستر پہ لیٹیں تو سوچیں کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. گرمی میں آپ آئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں, بہت سے بیچارے پیدل بھی آئے ہوں گے, بہت سے سائیکل سے آئے ہیں, تھک کے آئے ہیں. لیکن کبھی آپ اپنے کو پہچانیں نا کہ جب واپس جائیں جلوس سے, تھک جائیں گے, لیٹیں تو سوچیں کیا کر کے آئے ہیں, سوچیں. یہ حسین کی عزا ہے. کیا جملہ ہے. ایک کتاب لکھا ہے آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی نے, موسوعۃ الامام حسین. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر شے حسین کی عزا کرتی ہے. آپ ہی نہیں روتے, صرف ہر شے رو رہی ہے. کون کیسے روتا ہے, کون پرندہ کیسے حسین کی عزا کرتا ہے, لکھا ہے انہوں نے. انہوں نے جو اس کتاب کو کیوں لکھا, انہوں نے کیا جملہ ہے. کہتے ہیں حسین کی عزا عبادت نہیں تسبیح ہے. عبادت میں غرض ہے, تسبیح میں غرض نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تاکہ ثواب ملے, نماز قضا ہوتی ہے تو ڈرتے ہیں کہ گناہ نہ ہو جائے, غرض ہے نا, ثواب کی غرض ہے نا. لیکن انصاف سے بتائیں, جب حسین پہ رو رہے ہوتے ہیں, ذہن میں کچھ آتا ہے, آئے تو روئیں گے نہیں آپ. اگر ذہن میں کچھ آئے تو رونا بند ہو جائے گا. روتے کیوں ہیں؟ حسین مظلوم ہے, کوئی غرض نہیں آتی. جہاں غرض نہ ہو وہ تسبیح ہے, اور حسین پر گریا تسبیح ہے. اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہر شے اس کائنات کی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں. عزیزو, آپ کا شرف بہت ہے. آپ جو پیسے خرچ کرتے ہیں, آپ کو معلوم اس کا شرف کیا ہے؟ آئیے علامہ علی سے حدیث سنا دیتے ہیں. 8 امام سے پوچھا, مولا آپ کے جد تبرک بنا رہے تھے, یہ تبرک کا بنانا ہر جگہ اعتراض, جو لمبی لمبی زبانیں کھولیں بند کر دیں. تبرک کیوں بٹ رہا ہے, اور تبرک کی جگہ پہ غریبوں کی مدد کریں. بھائی وہ شادی بیاہ کے کھانے روک کے غریبوں کی مدد کرو. یہ تبرک تو امام رضا نے بنیاد اس کی ڈالی ہے. کیوں ڈالی تھی بنیاد پتہ ہے آپ کو؟ کہہ تو رہے کہ پڑھیں آپ. امام رضا علیہ السلام نے اس عزائے سید الشہداء کو 2 مہینے رکھا. یہ امام رضا سے شروع ہوا ہے, 2 مہینہ, کہ میرا جد اتنا مظلوم ہے کہ کم سے کم 2 مہینہ گریا کرو. ایران اور عراق میں 28 سفر کے بعد عزا اڑ جاتی ہے, پہلی ربیع الاول سے. لیکن ہمارے جو ہندوستان کے علماء تھے, انہوں نے چاہا کہ عزا کسی خوشی پہ اٹھے, تو 9 ربیع الاول کی خوشی کربلا سے ریلیٹڈ بھی تھی, لہٰذا یہ عزا 9 ربیع الاول تک کھینچ کر ہمارے علماء لے گئے, ورنہ عزا 2 مہینے کی ہے. یہ امام رضا نے رکھا ہے. ہر روز فرش عزا بچتی تھی. اسی لیے بعض ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ ہر روز فرش عزا بچتی ہے, اور ہر روز فرش عزا بچھائیں, لوگ آئیں چاہے نہ آئیں, حسین کی ماں ضرور آئے گی. اللہ اکبر. تبرک بناتے تھے, اور تبرک بناتے ہوئے کہتے ہیں, جانتے ہو کیوں بناتے ہیں تبرک؟ کوئی بھوکا نہیں آتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میرا مہمان آتا ہے تو اسے چائے پلاتے ہیں. یہ میرے جد حسین کے مہمان ہیں. یہ مہمانوں کو شرف دینے کے لیے عرب میں چائے اور پانی رکھا جاتا نا آپ کے یہاں. میں آیا ہوں اور آپ 1 کپ چائے نہ پلائیں تو میں تو کچھ نہیں, لیکن آپ کے ضمیر تو گوارا نہیں کرے گا نا کہ مہمان بغیر کھانے پینے چلا گیا. تو کہنے لگے میرے جد حسین کے مہمان ہیں, ان کی خدمت میں یہ تبرک پیش ہے. جب حلیم بناتے تھے, اور آپ دیکھیں
اس حلیم میں ایک دال آتی عدس جس کا نام ہے، جس کو آپ مسور کی دال کہتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کی پسندیدہ غذا ہے اور وہ اس میں ڈالتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک دن سارے اپنے اصحاب سے کہتے ہیں تم گھر سے تھوڑا تھوڑا کچھ لے آؤ اور اس تبرک میں ڈالو، میں محتاج نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس ثواب میں آؤ، میں محتاج نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم حسین کے اس تبرک میں ثواب میں آؤ۔ پوچھا مولا کیوں؟ کیا جملہ کہا ہے؟ یہ حدیث ہے، من انفق درہمن فی عزاء جد الحسین کن قرض اللہ حسنا، جس نے ایک درہم میرے جد حسین کی عزا میں خرچ کرے گا، اس نے گویا اللہ کو قرضہ دیا ہے، اس نے گویا اللہ کو قرضہ دیا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی اس حدیث میں بڑی عجیب تشریح کرتے ہیں کہ تم نے ایک درہم، ایک روپیہ حسین کی عزا میں خرچ کر دیا، گویا تم نے اللہ کو قرضہ دیا، اور جب قیامت میں اللہ تمہارے حساب کی پرچی نکالے تم قرضے کا مطالبہ کر لینا، پہلے میرا قرضہ دے۔ اللہ اکبر۔ اور فرش عزا پہ بیٹھنے کا، یہ جوان جو بہکے ہوئے ہیں یہ فرش عزا پہ نہیں آتے، انہیں سمجھائیں تقدیر یہیں بنتی ہے۔ ایک دن لوگ نہیں آئے فرش عزا پہ، امام رضا پانی برس گیا، مجلس میں نہیں آئے لوگ، مجمع نہیں آیا، دوسرے دن امام کھڑے ہوئے کہتے تم آؤ چاہے نہ آؤ میں تو فرش بچھاؤں گا، لیکن اگر ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیں اور تمہیں دکھائیں کہ فرش پہ بیٹھنے کا ثواب کیا ہے، تم جگہ لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دو گے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارے جیسے انبیاء کے بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا سمجھ لو کہ تمہارا شرف یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے جدھر سے مرد نکلتا ہے ادھر مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، جدھر سے عورتیں نکلتی ہیں ادھر بی بی زہرا کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں آنے والے تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے لال کا ماتم کیا ہے۔ آپ مہمان علی اور فاطمہ کے، حسین پہ بھروسہ کرو عزیزو۔ حر نے بھروسہ کیا، حر کا معاملہ کیا تھا؟ رات بھر حر عمر سعد سے آرگومنٹ کرتا رہا، چونکہ حر نے عبیداللہ بن زیاد سے یہ شرط لگائی تھی کہ میں حسین تمہارا ساتھ اس وقت تک دوں گا جب تک تم حسین سے مصالحت کرو گے، قتل میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور جب شب عاشور قتل کا فرمان آیا ہے حر نے کہا میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا ہوں۔ جب آپ اگنور کریں گے نا عزا کو، حسین کے ماتم کو، شیطان کہاں لے جا کے کھڑا کرے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ عمر سعد کون تھا؟ کون تھا عمر سعد؟ سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا بیٹا۔ سنان بن انس کون تھا؟ انس بن مالک کا بیٹا۔ اور آج اگر آپ سے کوئی کہے کہ کربلا میں حسین کو شیعوں نے مارا ہے تو پلٹ کے کہنا شیعوں نے نہیں، صحابی کی اولادوں نے مارا ہے۔ سعد بن وقاص کون ہے؟ اہل سنت کے نزدیک عشرہ مبشرہ میں ہے، خلافت دوم کے بعد مجلس شورا میں علی کے ساتھ بیٹھا ہے یہ شخص، اس کا بیٹا عمر ابن سعد ہے۔ 8 سال حسین کے ساتھ رہا ہے مکہ میں، مدینہ میں 8 سال۔ آپ کو اندازہ لگ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے خاندانی شیعہ ہیں جو کچھ کہا نہیں، شیطان بہت حساب سے آپ کو کھینچ کے لے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کہاں چلے گئے۔ اسی لیے ہم پڑھ تو دیتے ہیں لیکن تاریخ میں کبھی جناب زینب نے شمر سے خطاب نہیں کیا، چونکہ شمر اجنبی تھا، خارجی تھا۔ ہمیشہ عمر سعد سے کہا تو جانتا حسین کون ہے۔ آپ ذرا مادیت تو دیکھیں کس طرح سے اس کے اوپر سوار تھی۔ جب شمر آرڈر لے کے آتا ہے کوفہ سے حسین کے قتل کا، اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے شب عاشور،
خلی، ہرملہ، محمد بن اشعث، قیس بن اشعث، عمر ابن سعد، یہ سارے کمانڈر جمع ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے حسین قتل ہوں گے، اور کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، حسین قتل نہیں ہوں گے، حسین قتل نہیں ہوں گے، ہم نہیں ساتھ دیتے، کا ساتھ دو چاہے نہ دو، حسین کو قتل کرنا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، حر جب یہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو حر عمر سعد کے پاس آتا ہے، کہتا چل حسین کی طرف۔ عزیزوں، میں اور نصیحتوں کی تو بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے جوانوں سے آپ سے ہاتھ جوڑ کہتا ہوں اگر حسین کے بارے میں کوئی بات کہی جائے بہت سیریس ہو کے سوچئے گا۔ چل، وہ صحابی کا بیٹا ہے، حسین کے ساتھ رہا ہے، اچھے تعلقات تھے، ایک ہی عمر میں ہیں دونوں، مدینے میں 8 سال حسین کے ساتھ دیکھا ہے اس نے حسین کو رسول اللہ کے آغوش میں، اس سے حر کہہ رہا ہے چل حسین کی طرف، تو نے تو دیکھا بھی ہے حر کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ کب کس کے دل میں نور ڈال دے گا، کب کس کو نواز دے گا، یہ حر سے سیکھیں۔ کبھی پریشان ہوا کریں تو حر کی داستان کو یاد کیا کریں، بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، مجھے تو ملتا ہے سکون۔ کیا کہا حر نے؟ کہا چل حسین کی طرف چل، میں نے ارادہ کر لیا ہے، تو جانتا ہے حسین کو، چل یہ بنی امیہ ہے ہمارے ساتھ، یہ کچھ نہیں دے گی، کبھی تجھے کچھ نہیں دے گی، نہ تجھے رائے ملے گی، نہ تجھے دولت، یہ دھوکہ دیں گے، چل میرے ساتھ، میں انہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میرا شہر رہ جائے گا، میرے بچوں کی لگزری لائف جائے گی، عزیزان محترم یہ لگزری لائف یہ تباہ نہ کر دے آپ کو، میرے بچوں کی لگزری لائف جائے گی۔ کہتا ہے عمر سعد حسین کو تو قتل کرے گا اور چین سے جی لے گا، کیا جملہ، حسین کو تو قتل کرے گا اور چین سے جی لے گا، کہتا ہے وہ دیکھا جائے گا، کہ کیا دکھائے گا محمد مصطفیٰ کو شکل، کہتا ہے معافی مانگ لوں گا، رحمت اللہ العالمین ہے، کہتا ہے عمر سعد تجھ پہ لعنت ہو کہ تو حسین کی طرف نہیں چل رہا ہے، سمجھایا ہے رات کے 3 بجے تک، عمر سعد کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اور آپ سے کوئی بھی عالم، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی بڑا بزرگ، کوئی بھی کہے فرش ازاں پہ آؤ، اس وقت ضرور چلے آؤ، اس وقت ضرور چلے آؤ، ورنہ اگر تقدیر سے منہ پھیرا حسین نے، سوائے لعنت کے زندگی میں کچھ ملنے والا نہیں۔ پھر میرے جوانوں، میرے عزیزوں، حالات بہت خراب ہوتے ہیں، کبھی کبھی تھک جاتے ہو، سوچنا جو میں کہہ رہا ہوں اس سے سوچنا۔ پھر کیا ہوا؟ حر آیا، خیمے میں ٹہلنے لگا، حر کا غلام کہتا میں نے حر کو اتنا ڈرا ہوا نہ دیکھا، دوڑا دوڑ گیا، پانی لے کر آیا، حر کے غلام کو دیا، حر کے غلام نے حر کو دیا، اس نے پانی اٹھا کے پھینک دیا، حر کا غلام جا کے بھائی کو بلا کے لایا، حر کی حال دیکھ کے کہتا ہے عباس سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ کہتا نہیں، پھر کیوں کانپ رہے ہو؟ جسے توفیق دے دیں حسین، کیوں کانپ رہے ہو؟ تم سے بڑا بہادر عرب میں نہیں ہے، تم نے لجام فرس پہ حسین کے ہاتھ ڈال دیا، آج کانپ رہے ہو؟ کچھ بولتا نہیں۔ اور حر کا خیمہ حسین کے خیمے سے بہت نزدیک تھا، لے کر آئے، کہا ذرا کان لا کے سنو کچھ آواز آ رہی ہے۔ اب جو حر کے بھائی نے کان لا کے سنا تو آواز آ رہی تھی خیمے حسین سے، اللہ تش اللہ تش، کہتا ہے جو بچے پیاسے ہیں میری وجہ سے، آپ جو عزیزوں فرش ازاں پہ آتے ہو، خدا گواہ ہے میں سخت جملے بولتا ہوں، لیکن میں کسی عزادار کو توہین کرنا حرام سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون حسین کی نگاہ میں کیا ہے، اپنی قیمتوں کو جانو، اپنی اوقات کو پہچانو کہ تم ہو کون،
تم حسین کے غلام ہو، تم حسین کے عزادار ہو، تم یہاں پر کوئی تعلقات نبھانے نہیں آئے ہو دور دراز سے، تم ماتم کرنے آئے ہو حسین کا، تم پرسہ دینے آئے ہو سیدہ زہرا کو۔ آپ دیکھیں، آپ خاندانی شیعہ ہو، آپ سبیلیں بانٹتے ہو، آپ اپنے پسینے بہاتے ہو۔ ایک وہ شخص بھی ہے کہ حمید ابن مسلم مختار کے دربار میں کہتا ہے میں نے حسین سے بڑا کریم نہیں دیکھا۔ دشمن کہہ رہا ہے حسین کا کرم کا بادل عاشور کے دن وہ برسا ہے مختار کا۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ جب ہر نکلا تو میں قریب ہوا۔ ہر کا جانا میرے لیے کوئی تعجب نہیں تھا، چونکہ اس سے پہلے زہیر ابن قین بھی چلے گئے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ حسین کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ جن کے بچوں کو ہر نے پیاسا رکھا تھا، وہی ہر ہے جس نے زینب کا خیمہ ہٹوایا تھا۔ مذاق ہے یہ؟ عباس سے لڑائی پہ اتر گیا تھا، وہی ہر ہے جس نے حسین کو کربلا کھینچ کے لایا، وہی ہر ہے جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، وہی ہر ہے جو سکینہ کی التش التش کی صدا سنتا رہا، پانی نہیں دے رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، حسین کا کرم تو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا؟ کہتا میں قریب ہوا، اس واقعے کو دیکھنے کے لیے قریب ہوا، میں اور قریب ہوا حسین ریئیکشن کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین کو میں نے کیا دیکھا، علی اکبر سے کہتے جاؤ مہمان آ رہا ہے۔ کہتا ہے مختار میں تڑپ گیا، کیسا یہ شخص ہے جو ہر کو مہمان کہہ کے بلا رہا ہے۔ عباس سے کہتا آگے بڑھو، بھائی آ رہا ہے۔ ایک بار مہمان کہا، پھر بھائی کہا، اور کہ جب حسین نے ہر کو کلیجے سے لگایا تو میں نے کان لا کے سنا کہ شاید ایک شکوہ کر دے، لیکن مختار حسین نے عجیب جملہ کہا، ہر حسین تم سے شرمندہ ہے۔ کہاں بیٹھے ہو عزیزو؟ حسین تم سے شرمندہ ہے، حسین خاندانی مہمان نواز ہے۔ جب تم دشمن بن کے آئے تھے تو تمہیں پانی دیا تھا، جب تم دوست بن کر آئے ہو تو ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ بس یہیں سے جب عزا کر لینا اور واپس جانا، تھکو گے، پریشان ہوگے، جسم میں تھکان ہوگی، ہاتھ جوڑ کے حسین سے اتنا کہنا مولا ہم تیرے عزادار تو ہیں، ہر کی طرح نہیں ہیں، ہم نے تیرے نام پہ پانی پلایا ہے، اگر تو ہر کو معاف کر سکتا ہے جزاکم ربکم۔ اور اس حسین کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، میں اسے ہمیشہ محرم میں یا انہی جلوس میں پڑھا کرتا ہوں۔ اسی حسین کی بچی کے ساتھ کیا ہوا۔ سب سے زیادہ امام زمانہ اگر کسی کے مصائب کو سننا چاہتے ہیں وہ حسین کی بیٹی ہے۔ وہ 5 سال کی بچی ہے جسے اتنے تماچے مارے گئے۔ عجیب جملہ لکھا ہے، کسی شاعر نے لکھا ہے کہ جتنے سکینہ کے آنسو گرتے تھے اتنی تماچے پڑتے تھے۔ اور یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ رو لو عزیزو، رونے کے دن ہیں۔ اگلے سال زندہ رہو گے تو یہ ماتم ہے، اگلے سال زندہ رہو گے تو اس گاؤں کا جلوس ہے، اور چلے گئے تو سلام آخر ہے، لیکن نذرانہ دے جاؤ آنسو کا۔ زہرا آپ سے صرف چاہتی تم حسین پر رو، حسین کے بچوں پہ گریا کرو۔ شمر کو جب مختار کے دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا تو شمر سے اللہ اکبر مختار نے پوچھا تو نے بہت ظلم کیا ہے، تو نے میرے حسین کو پیاسا مارا ہے، یہ بتا کوئی ایسا ظلم کیا ہے جس پہ تو پچھتایا ہو، تجھے بھی پچھتاوا ہوا ہو؟ شمر نے کہا ایک ظلم ہے جس پہ میں بہت پچھتایا ہوں۔ مختار کہتے ہیں وہ بتا کیا ہے؟ کہتا مختار نہ سنو، تم حسین کے چاہنے والے ہو، مر جاؤ گے، تم سے برداشت نہ ہوگا۔ میں قاتل ہو کے آج بھی سوچتا ہوں میں نے وہ ظلم کیوں کیا ہے۔ مختار کہتا نہیں بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں تم نے کیا کیا ہے۔ کہتا ہے اگر سننا چاہتے ہو تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو۔ کہتا کیا ہوا؟ کہا جب میں نے حسین کو قتل کر لیا تو میرے ساتھ نے کہا خیمے پہ حملہ کر دے۔ کہتا مختار جب میں خیمے کی طرف بڑھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے سنا تھا کہ حسین کی کوئی بچی ہے،
جو 5 سال کی بیٹی ہے جو حسین کے سینے پر سوتی تھی. میں نے کہا چلو اسے تلاش کرتے ہیں. اللہ اکبر. شمر کہتا ہے میں خیموں کی تنابیں کاٹتا جا رہا تھا اور اس بچی کو تلاش کرتا جا رہا تھا. ایک جگہ پہنچا تو کیا دیکھا, ایک بچی ہے جو خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. میں ٹھہر گیا. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہتے میں حسین کی بیٹی ہوں. یہاں کیا کر رہی ہو؟ شمر کہتا ہے حسین کے قتل ہونے کے بعد بھی اس بچی کی امید نہیں ٹوٹی تھی. وہ یہی کہہ رہی تھی شاید میرا بابا آ جائے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے, میں بس 2 جملے کی روایت لی تو رو لو اور انشاءاللہ جلوس نکلے گا. وہ کہتا ہے شمر کہ میں سمجھ گیا کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. جب میں نے دیکھا کہ حسین کی بیٹی ہے جسے حسین سینے پر سلاتے تھے, میں نے چاہے اس پہ کچھ ظلم کیا جائے. میں نے دیکھا اس کے کانوں میں در ہیں. اللہ اکبر. اس کے کانوں میں در ہیں. میں آگے بڑھا کہ اس کے در کو اتار لیں. بچی گھبرا کے کھڑی ہو گئی. بچی پیچھے ہٹنے لگی. میں آگے بڑھتا چلا گیا. جب بچی کو پیچھے جانے کا راستہ نہ ملا تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شمر, جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے, میں سخی کی بیٹی ہوں, تجھے دے دوں گی. شمر کہتا ہے بچی کے اس ننھے پن پہ, اس معصومانے پن پہ میں ٹھہر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے اپنے کان کے در اتار کے دے دو, مجھے تمہارے در چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتا ہے شمر مختار وہ اپنے ننھے ہاتھ کانوں تک لے جاتی تھی اور واپس لے آتی تھی. جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے تازیانے کو زمین پہ مارا. میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے بندے دے دے. بس یہ کہنا تھا. ایک بار شمر چپ ہو جاتا ہے. مختار آگے کا واقعہ نہ سنو, تم اولاد والے ہو مر جاؤ گے. مختار کہتے ہیں بتا کیا ہوا؟ کہا جب میں نے زمین پہ تازیانہ مارا میں نے اسے گھڑکیاں دی کہ مجھے بتا, مجھے بندے اتار کے دے. شمر مختار سے کہتا ہے مختار بچی نے عجیب جملہ کہا. کہا کیا کہا؟ کہا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا شمر مجھے بندے اتارنے نہیں آتے, شمر مجھے بندے اتارنے نہیں آتے. شمر آگے بڑھا, کانوں سے بندے کو کھینچ لیا. ارے کانوں سے خون بہنے لگا. بچی نے فرات کا